السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی۔ ناظرین اکرامی، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے اور بہت ہی زیادہ دلچسپ سا ٹاپک ہے، اور بہت سارے ہمارے 70% ایسے ویورز ہوں گے جن کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ حضرت حوا علیہ السلام کی آخر پیدائش کب اور کس لیے ہوئی تھی۔ ناظرین اکرامی، ویڈیو کو اختتام تک دیکھیں، مکمل طور پر سمجھیں، جتنا ہو سکے ہمارے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کریں آگے، تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو سکے کہ آخر حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد کیا تھا۔ ناظرین اکرامی، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے اور ظاہر ان آیات کا بھی مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا گیا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کر سکے میرے ساتھ۔ ناظرین اکرامی، حوا کا اصل میں معنی کیا ہے، حوا کا مطلب کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اسی پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کر سکے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق ہمیشہ اچھی وصیت قبول کرو۔ ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور حوا کا مطلب کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات جب پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔